مجھے حکمت کی ایک بات یاد آ گئی کہ جو لوگ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور کن چیزوں پہ انسان کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے اہل اللہ سے، بڑوں سے، بزرگوں سے۔ تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو کبھی کبھار ان کے گھر جایا کرتے تھے صفائی کے لیے، کیونکہ ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ بڑوں کی خدمت پہ ثواب ملتا ہے۔ تو کبھی ان کے گھر ہم چلے جاتے تھے کہ بھئی تھوڑی، ہم بچے تھے، ہم صفائی کر دیں گے۔ آج کل یہ خدمتیں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں، بزرگوں کی خدمت، بڑوں کی خدمت، والدین کی خدمت، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہو رہی ہیں۔ بچوں کے حقوق پہ تو بات ہو رہی ہے، بڑوں کے حقوق پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اولاد کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، والدین کے حقوق پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ باہر دنیا میں سفر کریں، بچوں کے بہت حقوق ہیں، بوڑھوں کے بھی ہیں، والدین کے نہیں ہیں، ٹیچر کے بھی نہیں ہیں۔ ٹیچر پہ تو پابندی لگا دی، اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، شاگردوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ شاگردوں پہ پابندی نہیں ہے کہ ٹیچر کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے۔ تو یہ پوری دنیا جو اس وقت نظام دنیا میں ہم پہ مسلط ہوا ہے، یہ نظام یہ ہے کہ ماتحتوں کو سرپرستوں کی ماتحتی سے نکالا جائے، باغی بنایا جائے، عوام کو۔ اچھا، اسلامی ملکوں میں ایک کام کر رہے ہیں، جتنے بھی غیر اسلامی کنٹریز ہیں ان میں تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کا پابند بنایا جا رہا ہے، کبھی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ اسلامی ملکوں میں کیا ہے کہ عوام اسٹیٹ کے خلاف ہو جائے تاکہ ان کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو جائے۔ اسٹیٹ جب بھی کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ جیسے سپریم کورٹ کے جج نے جو ابھی قادیانیوں کو فیور دیا ہے، یہ 100% اسلام کے خلاف ہے، اس پہ بھرپور احتجاج ہونا چاہیے، اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اسٹیٹ ہی کے اگینسٹ اگر آپ چلنا شروع ہو جائیں، اسٹیٹ ہی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، تو اس سے قادیانیوں کو تحفظ نہیں ملے گا، قادیانیوں کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے نہ کوئی اسلام آ جائے گا اس سے، بلکہ جو ہماری رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، احتجاج کے قابل بھی نہیں رہیں گے پھر ہم۔ تو خوب احتجاج ہونا چاہیے اس پہ، اور انشاءاللہ یہ قانون چینج ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ اس پہ ابھی سپریم کورٹ میں اسی کے خلاف بہت ہی مضبوط ذرائع استعمال کر کے جامعۃ الرشید بھی کوشش کر رہا ہے، دیگر حضرات بھی، کہ اس کے خلاف ابھی انشاءاللہ اس کیس کو، اس کے خلاف اپیل فائل کی ہے یا کر رہے ہیں ابھی ان قریب انشاءاللہ۔ تو آج کل جو ماحول بنایا جا رہا ہے، عوام کو اسٹیٹ کے خلاف، اور اولاد کو والدین کے خلاف، بہنوں کو بھائیوں کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، اور طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف۔ آپ جتنی بھی اس وقت دنیا میں قوتیں دیکھیں گے، اور جو ہمارے لبرل اور سیکولر قسم کے جو مذہبی اسکالر ہیں تو وہ مذہبی، لیکن ان کا کام کیا ہے، ہر سیکولر آرڈر پہ کو مشرف با اسلام کر دینا۔ وہ اسلام کا حکم نہیں ہوتا، وہ حکم ہوتا ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا، لیکن وہ اس پہ قرآن حدیث کی چھاپ لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں۔ جیسے عدالتی خلا، اس میں کیا کیا ہے، جو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ عورت کو مکمل طلاق کا حق دے دیا ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ تو سیکولر اور لبرل قوتوں کی تحریک ہے کہ عورت کو بھی اسی طرح ڈیورس کا حق ہونا چاہیے جیسے مرد کے پاس۔ لیکن سیکولر اور لبرل قوتوں نے اس پہ اسلام کی چھاپ نہیں لگائی تھی، ہمارے کچھ مذہبی اسکالر نے اس کو قرآن و سنت سے مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام سکھاتا ہے، والدین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تاکہ اولاد کنٹرول میں رہے، ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ضرورت کے وقت ان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ سیکولر اور لبرل قوتیں کہتی ہیں کہ نہ، بچے پہ کسی قیمت پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو ہمارے یہاں بھی کچھ مذہبی اسکالر قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسلام خاندان کا قائل ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ جب رہیں گے تو چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی، اور اللہ نے رشتے بنائے ہیں، بوڑھوں کی خدمت ہے۔ پھر سسرال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے کے طور پہ بیان کیا، بہوؤں کو باغی بنایا جا رہا ہے سسرال کا، یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن سیکولر اور لبرل قوتوں نے یہ کام کیا ہے، اس پہ قرآن و سنت کی چھاپ نہیں لگی۔ اب وہ قرآن و سنت کی اس پہ کیا لگائی جا رہی ہے، چھاپ، کہ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے سسرال کی خدمت کریں۔ تو ہر سطح پہ جو بھی ماتحت ہے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی، حالانکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بھائی کا اسلام میں احترام زیادہ ہے، وہ باپ کی جگہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے ہیں
یار یہ آواز صاف نہیں آ رہی نا, کچھ گڑبڑ ہے مائک میں. اوکے نہیں, پنکھے کی وجہ سے تو آواز اور کلیئر ہوتی ہے کہ وہ گونج ختم ہو جاتی ہے, کچھ گڑبڑ ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے ہیں, یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر میں راشن لینے کے لیے, پہلی دفعہ بھیجا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھڑی والا بتاؤں گا بھی واقعہ. یوسف علیہ السلام نے راشن دیا اور کہا کہ دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی اگلی دفعہ میں لے کر آنا. تو اگلی دفعہ میں دوسرے بیٹے کو بھی وہ لے گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے اس سگے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یہ ڈر ہوا کہ اب ہم واپس جائیں گے اس بھائی کے بغیر تو ابا کہیں گے جیسے پہلا بیٹا تم نے گم کیا ہے دوسرا بھی تم نے گم کر دیا. اب ٹینشن میں آ گئے, مصر سے نکل ہی نہیں رہے ہیں. تو بھائیوں کا مشورہ ہوا کیا کیا جائے. قرآن کیا کہتے ہیں, قال کبیرہم, سب سے بڑے نے کہا, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, ابا نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم بھائی کو لتؤتننی بہ, قد اخذ علیکم موثقا من اللہ لتؤتننی بہ الا ان یحاط بکم, کہ تم نے اس کو ہر قیمت پہ واپس لے کر آنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بڑا, جو سب سے بڑا بھائی تھا نا. اس سے پتہ چلتا ہے ایسے موقع پہ فیور قرآن کس کو دے رہا ہے؟ بڑے کو. جو چھوٹوں کو کیا کر رہا ہے؟ بولو نا, سمجھا رہا. یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹوں نے کہنا شروع کر دیا, ایسے موقع پہ بڑا ہی بڑا پن دکھاتا ہے. آگے کہنے لگا, فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی, میں 1 انچ بھی زمین سے نہیں ہٹوں گا جب تک ابا مجھے آنے کی اجازت نہ دے دے. تم لوگ جاؤ, میں یہیں بیٹھا ہوں. خود نہیں جا رہا بڑا, کہہ رہا بھائی میں تو ابا کو اب چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں, اب کوئی نہ کوئی تو جائے گا نا, تم لوگ جاؤ ہم یہیں بیٹھے ہیں. اگر وہ بدتمیز ہوتے, پیغمبر کی اولاد نہ ہوتے, وہ کہتے ہیں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, چھوٹا والا بولتا تو جا میں یہاں بیٹھا ہوں. پیغمبر کی اولاد تھی نا, ان کو پتا تھا کہ بڑے نے جب آرڈر دیا ہے تو چھوٹوں کو اس آرڈر پہ عمل بولتے کیوں نہیں کرنا ہے. احترام تھا. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا. حسد تو بڑے بڑوں کو خراب کر دیتی ہے, لیکن اتنے غیر خاندانی نہیں تھے کہ بڑے اور چھوٹے کا فرق نہ کر سکیں. ایسے موقع پہ بھی بڑے نے جو کہا اس کو فالو کیا گیا. چھوٹوں نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمارا بڑا ہے تو اب ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, تو یہاں رہے گا اور ہم وہاں جائیں, ابا کو فیس کریں, ہم یہاں رہیں گے تو جائے گا وہاں پہ. یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو بھائی بڑے بھائی کا احترام ہوتا ہے. ہاں بڑے بھائی کو اس پہ یہ نہیں ہے کہ اس احترام کی چھوٹوں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. یہاں ظلم تھوڑی ہو رہا تھا, جانا تو تھا نا کسی نے ابا کے پاس. بڑے نے کہا ہمارے اندر اب یہ ہمت نہیں. ایکچولی یہ باپ جائیں, ایکچولی سے نا ایک چھوٹے سے کیا کروں, گھڑی والا بھی سناؤں گا ابھی. ایکچولی سے ایک بات یاد ہے, میرا کوئی کلپ چلا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ خواتین کسی جم میں جہاں پردے کا انتظام ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جائیں جہاں پردے کا انتظام ہو, کیونکہ آج کل گھروں میں اتنی محنت نہیں ہے. کھایا تو پرانی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور محنت وہ والی ہے نہیں. تو اس پہ خواتین کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, میں نے اس میں ایکچولی بھی کہا تو نیچے بہت سی خواتین نے ایکچولی اس مفتی کو کچھ پتا نہیں ہے, ہم تو صبح سے لے کے رات تک گھر میں محنت کرتے ہیں. تو وہ ان خواتین کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بیان میں بار بار بولتا ہوں کہ جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایکچولی میں آپ کو یہ بات کہہ نہیں رہا. اور میں نے کب کہا کہ ساری خواتین سست پڑی رہتی ہیں؟ بہت سی گھروں میں سارا دن محنت کرتی ہیں, ان کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں بھائی. یہ بات تو میں اعتراف کرتا ہوں, بلکہ ظلم کی حد تک ان سے کام لیا جاتا ہے. جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ ایک ایک عورت پر 8 دیور کے کپڑے استری کرنا, کپڑے دھونا, ان کی روٹیاں پکانا, یہ تو ظلم ہے. تو پوری بات سن کے انسان کو تبصرہ کرنا چاہیے. ایسے نیگیٹو کمنٹس کے یہ تو بندہ ہی عورتوں کے خلاف ہے. او بھائی جتنا ہم خواتین کو فیور دے رہے ہیں نا مضبوط بنیادوں پر, اتنا شاید کوئی بھی نہ دے رہا ہو. لیکن ہم لیبل نہیں لگاتے. بعض دفعہ لیبل بڑے اچھے لگائے جاتے ہیں, لیکن اس لیبل سے خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. جو اس کے نیچے جو بیان ہوتا ہے, دیکھو لیبل جو ہے, لیبل گورا بہت لگاتا ہے. ان کے ہاں ویمن رائٹس پہ تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. اسلام میں عورت کے حقوق پہ کوئی تنظیم بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین کے حقوق پہ الگ سے تنظیم بنا کے گئے ہو آپ؟ نہ. قرآن نے کوئی چیپٹر قائم کیا کہ ویمن رائٹس اس نام سے پوری حقوقی حقوقوں, ہاں عورت کے نام سے پوری سورت نازل کر دی, لیکن اس پہ رائٹس کا لیبل نہیں لگایا کہ سورہ نساء ہے, نساء عورتوں کو کہتے ہیں, یہ سورہ نساء ہے اس میں خواتین کے حقوق بیان ہوں گے, ایسا کوئی لیبل لگایا؟ لیکن پوری خواتین کے حقوق سے بھری ہوئی ہے وہ سورت. اسلام نعرے بازی نہیں کرتا, اسلام مضبوط بنیادوں پہ کمزوروں کے حقوق کے لیے قانون سازی کرتا ہے. قانون بنا کے چلا گیا جس سے قیامت تک خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا.
تو آج کل بھی منجن بیچنے والے دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے, شور شرابے والے آپ کو بہت ملیں گے, عورتوں کے حقوق پر مضبوط کام کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. منجن کیسے بیچا جا رہا ہے, ویمن رائٹس, عورت آزاد ہے, عورت آزاد ہے, مرد کی دسترس اس پہ نہیں ہے, عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے کہ عورت کو کہتا ہے وہ شوہر کی ماتحت ہے. نہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عورت کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے. لیبل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, کتنا اچھا لیبل لگ رہا ہے نا, کہ یہ کیا اسلام کہہ رہا ہے بیٹے کو 2 کروڑ, بیٹی کو 1 کروڑ. یہ تو ظلم ہے, بیٹے کو بھی 2 کروڑ, بیٹی کو بھی 2 کروڑ. یہ کیا بات ہے, ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے. نا, ہم کہیں گے جیسے مرد کے پاس ایسے ہی عورت کے پاس. یہ کیا بات ہے مرد 4 کرے اور عورت 1 ہی کرے. نا, مرد ایک, عورت جیسے ایک مرد, تو مرد بھی کیا, ایک عورت. لیبل ہیں بڑے خاندانی, نہیں آ رہی تمہیں تو رہنے دو بھائی. لیبل کیا ہے, اور یہ آج بھی یہ منجن جو ہے نا, بہت سے اسکالر ایسے ایسے لیبل لگا رہے ہوتے ہیں, آدمی متاثر ہوتا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ جب مرد ایک کرے گا تو اس سے بیڑا کس کا غرق ہوگا. جن سوسائٹیز میں جا کے دیکھ لو 1 بیوی کا رواج ہے, وہاں طلاق یافتہ بیوہ کواری عورتوں کے نکاح میں مشکلات دیکھو جا کے. اسلام نے اس مشکل کو حل کر دیا. اب میں اس میں نہیں بات کرتا, بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. اور مرد کو پریشانی میں ڈال دیا, تم نے زیادہ گھروں کی کفالت کرنی ہے. تبھی تو عیاش لوگ یہ کام نہیں کرتے. اگر اس میں مرد کو فیور دینا ہوتا تو پھر عیاش لوگ یہ کام کر رہے ہوتے. ان کو پتا ہے بھائی ایک شادی سے چوڑے میں آ جاتا ہے, 3-4 سے تو اور ٹینشن میں آ جائے گا. لیکن اس سے ہوگا کیا, سوسائٹی میں کوئی عورت وداؤٹ میرج رہے گی نہیں. جب وداؤٹ میرج رہے گی نہیں تو مرد کو زنا کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح عورت استعمال کرنے کے لیے کوئی عورت اس کو مارکیٹ میں ملے گی نہیں. ابھی تو مل رہی ہے کیونکہ وہ بیچاری مجبور ہیں. جن ممالک میں ایک شادی تھی نا, ان میں عورت کو مرد پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. جاپان میں جیسے بوڑھے لوگوں کی تنہائی کے لیے بندہ ملتا ہے نا, اسی طرح یاد رکھو مردوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کرائے پہ گرل فرینڈ بھی ملتی ہے. کیوں, وہاں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور کوئی پڑھا لکھا جاپانی عزت کے ساتھ ان کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کرائے پہ ہمیں استعمال کرو. اس سے بڑی عورت کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ بولتے نہیں ہو, کیا ہو گیا بھائی جان, رائٹس کے نام پہ بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا, حقوق کے نام پہ. اور کون سے حقوق تھے, جلدی وہ پھر گھڑی پہ آنے میں نے. ہاں, عورت کو کیا کر دیا کہ جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے, عورت کو بھی کیا ہے, حق ہے. اس سے بھی یہی ہوا کہ عورت کا بیڑا غرق. مرد نے کہا جب کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو پھر بیوی بنا کر اس سے اولاد پیدا کرو, اس کا خرچہ اٹھاؤ, اس کی ٹینشنیں اٹھاؤ. اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرو ہی نہیں. کیونکہ اتنے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے 4 بچے ہوئے تھے بیگم مارکیٹ سے شارٹ, اس کے 3 بچے ہوئے بیگم مارکیٹ سے شارٹ. تو اس نے کہا لانے سے پہلے ہی شارٹ کر دو. عورت کے نکاح میں مشکلات کھڑی ہوں گی. اس سے جب مشکلات کھڑی ہوں گی تو مرد زنا کی طرف جائیں گے. عورت بھی کرائے پہ ملے گی پھر آپ کو, جیسے کہ ہو رہا ہے. تو غیر مسلموں نے لیبل اچھے لگائے, لیکن بیڑا کس کا غرق ہو گیا, عورت کا. تیسرا انہوں نے لیبل لگایا عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے, دونوں پیرالل ہیں, برابر ہیں. جب دونوں برابر ہو گئے تو مرد نے کہا جب اس کا درجہ میرا درجہ سیم ہے تو جتنی مجھے بیوی کی ضرورت ہے اتنی ہی اسے شوہر کی ضرورت ہے. تو میں گیس کا بل کیوں دوں, میں بجلی کا بل بولو کیوں دوں, میں گھر کا کرایہ کیوں دوں. بھائی اس کو بھی تو بندہ چاہیے جیسے مجھے چاہیے. آدھا خرچہ تم, آدھا خرچہ میں, دونوں مل کے اٹھائیں گے خرچہ. بچے کا بھی آدھا تمہارا, آدھا میرا. اب وہ عورت, آپ خواتین کہہ سکتی ہیں عورت تو آزاد ہو گئی نا, چلو اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے, آزاد تو ہو گئی نا. نا بھائی, آزاد نہیں ہوئی ہے. وہ باس کی غلام بنی ہے, جا کے وہ جہازوں میں فضائی کمپنیوں کی غلام بنی ہے. وہ جسے اپنے شوہر کو 1 پیالی چائے پلاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ میں شوہر کی غلام کہلاؤں گی, شوہر نے کہہ دیا نا ہم تو گھر میں کہتے ہیں بیگم چائے بنا کے لاؤ. بنتی ہے نہیں بنتی, لیکن دھونس تو جماتے ہیں نا. کبھی ٹائم پہ مل جاتی ہے عزت کے ساتھ, کبھی نہیں ملتی تو تھوڑا بڑبڑا کے نکل آتے ہیں. سب کی بات کر رہا ہوں نارمل, لیکن دھونس تو جماتا ہے. بیگم یار تم اطاعت ہی نہیں کر رہی ہو. تو بیگم نے کیا کیا, مارکیٹ سے شارٹ ہوئی کہ میں شوہر کی غلام نہیں ہوں. تو وہ کیا بن گئی, کمپنیوں میں جا کے کمپنیوں کی غلام. ایک چائے کی پیالی بناتے ہوئے اس کو ذلت محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی غلام تھوڑی ہوں جو اس کی اطاعت کروں, میرے ذمہ شوہر کی خدمت فرض نہیں ہے. تو کیا ہو رہا ہے, ایئر ہوسٹس میں صبح و شام سینکڑوں لوگوں کو بٹن دبانے پہ کافی بھی پلا رہی ہے, بٹن دبانے پہ بولو نا چائے بھی پلا رہی ہے, بٹن دبا. اور یہاں تو بٹن نہیں, چیخ چیخ کے گلا پھاڑ دیتا تھا پھر تک چائے ملتی تھی. وہاں تو لازم ہے بٹن دبنے سے پہلے اشارہ دیکھو کہ کدھر کو بٹن دبانے کی کوشش کر رہا ہے, بس اشارہ دیکھو اور فوراً حاضر ہو, کیا چاہیے آپ کو.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات، تو غلاموں سے بدتر وہ کمپنیاں کیا لگتی ہیں، کمپنیاں اس کے نام وراثت تھوڑی کریں گی، کمپنیاں دیکھیں گی جب تک کام ہے نکالو، جہاں یہ ایئر ہوسٹس کے حسن تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہوا نکالو اس کو مارکیٹ سے، ہمیں بڈھی ایئر ہوسٹسیں نہیں چاہیے، ایسی چاہیے جو پیسنجر کو دیکھنے میں اچھی لگیں، پتہ چلے یار یہ ایئر لائن ہے خاندانی قسم کی، یہاں ایئر ہوسٹس بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، پتہ چلے دیکھ کے۔ اور یہاں جس کا غلام بھی نہیں ماتحت بنایا تھا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ جائیدادیں نام کر کے جا رہا ہے، وہ بوڑھا ہونے پہ چھوڑ نہیں رہا، وہ محبت کر رہا ہے میرے بچوں کی ماں ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، وہ ریٹائرمنٹ پہ چھوڑ، کیا ہماری اماؤں کو بوڑھا ہونے پہ ہمارے اباؤں نے ریٹائر کر دیا تھا کیا؟ کوئی ہے یہاں پر ایسا شخص جو یہ کہ میری اماں جب بوڑھی ہوئی تھی میرے ابا نے ریٹائر کر دیا ان کو؟ جوانی میں تو پھر بھی طلاق کے ریشو ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو میاں بیوی اکثر 99% بلکہ 99.99% بہت کم شاذ و نادر ایسے واقعات ہوتے ہیں ڈیورس کے بڑھاپے میں۔ تو ایک مرد سے اس کو آزاد کیا، حالانکہ وہ مرد ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا اور اس سے فطری محبت بھی کر رہا تھا، اسے اپنا سمجھ رہا تھا، اسے اپنی کمپنی کا ملازم نہیں سمجھ رہا تھا، اسے اپنے خاندان کا فرد سمجھ رہا تھا، اسے اس خاندان میں دیور بھی ملے، سسر بھی ملے، اور پورا خاندان فجعلہ نسبا وصہرا، قرآن کہہ رہا ہے پورا سسرالی خاندان مل گیا تھا اس کو۔ تبھی کتنی دفعہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، مرد کا پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے، بھائی ہماری بھابھی ہے، یہ ہماری بہو ہے، یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، کیسے چھوڑ رہا ہے بھائی تو؟ ارینج میرج میں چھوڑنا، مجھے ایک بات بتاؤ، لو میرج میں بیوی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے یا ارینج میرج میں؟ ارینج میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا، پورا خاندان انوالو ہوتا ہے نا اس میں۔ تو گورے نے کتنا اچھا لیبل لگایا، اور آج کل جو ہمارے سیکولر قوتیں ہیں وہ یہی لیبل لگا رہی ہیں کہ ہم عورت کو کیا کر رہے ہیں، مرد کی دسترس سے آزاد کر کے اس کو غلام۔ میں ملیشیا میں تھا، ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے، جن ملکوں میں گیا ہوں نا جہاں صبح شام مچھلی کھائی جاتی ہے، وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ مچھلی بہت زیادہ نہیں کھاؤ، دمبے کھایا کرو، مچھلی بھی کھاؤ، بہت زبردست چیز ہے، ڈیلی نہیں، ڈیلی دمبا، گائے، بکرا، کیونکہ جو صبح شام مچھلی کھاتے ہیں دہشت نہیں ہے ان لوگوں میں۔ کوئٹہ میں جاؤ دمبے، کوئٹہ میں جاؤ دمبے، پشاور میں جاؤ دمبے، کوئی ملیشین پشاور والے پٹھان اور کوئٹہ والے پٹھان اس کا ہاتھ پکڑ لے وہ ملیشین چھڑا کے دکھائے۔ یہ فرق ہے دمبے میں اور مچھلی میں۔ مچھلی بھی کھاؤ، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھاؤ، کسی دن مجھے کھاتا ہوا دیکھ لیا تو کلپ آ جائے گا میرے خلاف، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کھاؤ میرے بھائی، بچوں کو عادی ڈالو گائے کے گوشت کا، دمبے اور بکرے پھوڑنے کا عادی بنو۔ سب سے اچھا تو بچوں کے لیے گائے کا گوشت ہے، سب سے اچھا۔ ہمارے نبی نے مچھلی اتنی نہیں کھائی ہے، ہمارے نبی کی خوراکیں سلیکٹڈ تھیں، اللہ کی طرف سے منتخب تھیں۔ ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے سب سے زیادہ، پھر بکرا کھایا ہے، دمبا کھایا ہے، اونٹ دمبا بکرا، یہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں یہ خوراک تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی امتوں میں تعریف تھی نا کہ جو نبی آئے گا اس میں علامتیں کیا ہوں گی، اس میں یہ بھی تھی کہ گوشت خور ہوں گے، گوشت کھانے والے ہوں گے، ویجیٹیرین بولو نہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ سبزیاں ہم نہیں کھاتے، لیکن ویجیٹیرین ان کو بولتے ہیں جو صرف سبزیاں کھاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی سبزی بھی کھائی ہے اور گوشت بھی بہت وافر مقدار میں کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ملیشیا کا میں بتا رہا تھا، تو وہ صبح شام مچھلی 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 مچھلی، تو وہ جیب سے ہو گئے، بات نہیں ہے جو آدمی کے مکے میں پاور ہوتی ہے نا، جو ایک آواز میں ایک گرج ہوتی ہے اور مکے میں کیا ہوتی ہے، دل چاہ رہا کسی کو لگا کے بتا۔ تو وہاں میں نے ہمارا ارادہ ہوا موسلی کھاتے ہیں، موسلی بنگلہ دیشی زبان میں مچھلی کو موسلی بولتے ہیں، ہم نے کہا چلو یار موسلی کھا کے آتے ہیں۔ ہوٹل میں گئے، ایک خاتون بچہ واکر میں، اور ہمارے لیے وہ مچھلی بنا رہی ہے۔ کیا بنا رہی ہے؟ بچہ روتا ہے تو اس کو یوں کر کے ہلاتی بھی ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ وہ خاتون ہے جس کو شوہر کی سرپرستی سے آزاد کیا گیا کہ تمہارا بھی کمانے کا اتنا حق ہے جتنا تمہارے شوہر کا۔ یہ لیبل کتنا زبردست ہے، گویا کمانا ایک حق ہے، تو حق تو ہر آدمی اپنے حق کے وصولی کے لیے لڑتا ہے، تو شوہر کا بھی جیسے حق ہے تمہارا بھی حق۔ حالانکہ تعبیر یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے، تمہیں کھلانا تمہارے اپنے اوپر نہیں ہے، یہ لیبل ہونا چاہیے۔ اس کو لیبل ہی کو چینج کر دیا آپ دیکھو، حق کے بجائے ذمہ داری کے لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے۔ ذمہ داریاں جتنی کم ہو انسان اتنا آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمانا حق نہیں ہے، کمانا ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے، عورت کو اس ذمہ داری سے آزاد کیا ہے۔ کیسا میڈیا نے اور سیکولر قوتوں نے اتنی خوبصورت اسلام کی بات کا مطلب کیسے چینج کر دیا، لیبل کیسے چینج کر دیا، کمانے کو ذمہ داری کے بجائے کس سے تعبیر کر دیا؟ حق سے۔ جیسے تمہارا حق ہے ایسے ہی عورت کا بھی حق ہے۔ واڑے واہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کمزور بچہ آپ کے پاس ہو اور باپ کے ذمے کو اس کو کھلائے،
کوئی آ کے کہے نہیں باپ کے ذمے نہیں ہے, بچے کا بھی اتنا حق ہے کمانا جیسے باپ کا حق ہے, تو یہ بچے پہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حق سے تعبیر نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا عورت بچے کی طرح ہوتی, کما سکتی ہے, سکتی کا مطلب یہ کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے کمانے کی پاور ہونے کے باوجود اللہ نے اس ذمہ داری سے اس کو سبکدوش کر دیا کہ اپنے گھر کو سنبھالے, اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. تو عورت کی تو چمتکار ہو گئی.